بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ عموماً اسم سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں بات مکمل ہوتی ہے اور کوئی خبر یا کوئی حکم، کوئی خواہش ظاہر ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو لازمی اجزاء ہیں۔ نمبر ایک مبتدا، یعنی جس سے جملے کی ابتدا ہو، وہ اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو۔ نمبر دو خبر۔ مبتدا کے بارے میں کوئی بات کہنی ہو تو وہ خبر کے ذریعے کہی جائے گی۔ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، جبکہ خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے۔ اچھا، ہر اسم کے چار پہلو ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے مبتدا کی بھی چار پہلو ہوں گے اور خبر کے بھی چار پہلو۔ تو ان میں سے حالت، جنس اور عدد مبتدا اور خبر کے ایک ہی جیسے ہوں گے، یعنی خبر جو ہے جنس، عدد اور حالت کے اعتبار سے مبتدا کے تابع ہوگی۔ مثال لیتے ہیں، الولد طالب، لڑکا طالب علم ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اس کی حالت رفع میں ہے، جنس اس کا مذکر، عدد اس کا واحد۔ اسی طرح سے یہاں دیکھیں، طالبن کو دیکھیں، اس کا جنس مذکر، عدد واحد، وسعت۔ الولدو کی وسعت معرفہ ہے اور طالبن کی وسعت نکرہ ہے۔ جب اس طرح کی کمبینیشن ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اگر دو اسم ہیں اور پہلا اسم وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے اور دوسرا اسم وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ الولد مرفوع ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور معرفہ ہے۔ اسی طرح سے طالب علم مرفوع ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے۔ یہاں دونوں میں فرق وسعت کا ہے، معرفہ الولد معرفہ ہے اور طالب نکرہ ہے۔ اس میں ترجمہ سیدھا ہوگا، یعنی یہاں سے شروع کریں گے، لڑکا طالب علم ہے۔ یعنی ہے کا جو کنسپٹ ہے وہ معرفہ اور نکرہ کی کمبینیشن سے بنتا ہے کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی جب بھی کمبینیشن ہوگی اسما کی کہ پہلا اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ، تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا اور ہے اس میں خود بخود شامل ہوگا۔ مبتدا اور خبر۔ مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے۔ خبر وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے اطلاع دی جائے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان کی حالت رفع ہوتی ہے۔ مثال دیکھتے ہیں، القمر جمیل۔ دیکھیں، یہ ان کی دونوں کی حالت رفع ہے، یہ پیش سے ظاہر ہو رہی ہے۔ القمر مبتدا ہے، اس لیے کہ جملہ ہی اسی سے شروع ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے اور اس کی خبر نکرہ ہے۔ اوپر جملے میں القمر کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے، اس لیے وہ مبتدا ہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خوبصورت ہے، چنانچہ جمیل اس کی خبر ہے۔ اس میں ایک استثناء ہے، جیسے مرکب توصیفی میں بھی ایک استثناء تھا،
اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث ہوگی۔ انسان، فرشتے اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات غیر عاقل ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، الاقلام طویلۃ، القلموں کی جمع ہے الاقلام، اور یہ غیر عاقل ہے۔ یہ مبتدا ہے، اس لیے اس کی خبر واحد مؤنث آ رہی ہے طویلۃ۔ اسی طرح سے القلوب مطمئنۃ، القلوب جمع ہے القلب کی، غیر عاقل ہے، اس لیے اس کی خبر واحد مؤنث مطمئنۃ آ رہی ہے۔ الولد صالح، اس میں دیکھیں یہ معرفہ ہے، الولد مرفوع ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ صالح نکرہ ہے، مرفوع ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ دونوں کی کمبینیشن معرفہ اور نکرہ بن رہی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس میں الولد مبتدا ہے اور صالح خبر ہے۔ اس میں دیکھیں اگر صرف دو اسم ہوں تو اس میں مبتدا اور خبر کی پہچان کرنا آسان ہے۔ اگر جملہ اسمیہ ہے تو پہلا اسم جو ہے مبتدا ہوگا اور دوسرا اسم اس کی خبر ہوگی، اور مزید اس سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ پہلا اسم معرفہ ہونا چاہیے اور دوسرا اسم نکرہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، القلمان جمیلان، یہ بھی دو اسماء پر مشتمل ہے۔ یہ القلمان معرفہ ہے اور جمیلان نکرہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ الف آ رہی ہے القلمان میں تو یہ تثنیہ ہے، جمیلان میں بھی الف آ رہی ہے تو یہ تثنیہ ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ القلمان دیکھیں معرفہ، مرفوع، تثنیہ اور مذکر۔ اس طرح سے جمیلان نکرہ، مرفوع، تثنیہ اور مذکر۔ چنانچہ اس کی ترکیب ہوگی القلمان مبتدا اور جمیلان خبر۔ ایک اور مثال دیکھیں، المعلمون جالسون، یہ بھی دو اسماء پر مشتمل ہے۔ پہلا اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ، تو یہ جملہ اسمیہ کی کمبینیشن بن رہی ہے۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ اس میں یہاں یہ واو آ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جمع مذکر سالم ہے۔ اسی طرح سے جالسون میں بھی واو آ رہا ہے تو یہ بھی جمع مذکر سالم ہے۔ المعلمون معرفہ ہے، مرفوع ہے، جمع ہے اور مذکر ہے۔ جالسون نکرہ ہے، مرفوع ہے، جمع ہے اور مذکر ہے۔ چنانچہ المعلمون مبتدا ہوا اور اس کی خبر جالسون۔ مندرجہ بالا تمام مثالوں میں مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے، جبکہ حالت، جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے مطابق ہے۔ جملہ اسمیہ کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ الفیۃ کثیرۃ، الفیۃ مبتدا ہے، کثیرۃ اس کی خبر ہے۔ ترجمہ ہوگا گروہ بڑا ہے۔ المعلمون مجتہدون، المعلمون مبتدا ہے، مجتہدون خبر۔ ترجمہ ہوگا سارے معلم محنتی ہیں۔ القلوب مطمئنۃ، القلوب مبتدا، مطمئنۃ خبر۔ یہ دیکھیں غیر عاقل ہے، اس لیے اس کی خبر واحد مؤنث
مطمئنتن آئی ہے، دل مطمئن ہے۔ المعلمتان جالستان، معلمتان مبتدا ہے، جالستان خبر، دو استانیاں بیٹھی ہیں۔ زید و حامد عالمان، اب یہاں دیکھیں کہ یہ واو کے ساتھ یہ مرکب عطفی بن رہا ہے، اور عالمان میں یہ الف ہے تو یہ تثنیہ ہے۔ تو زید مبتدا ہے، واو ہے عطف، حرف عطف، اور حامد یہ معطوف ہے، کس پر معطوف ہے؟ زید پہ، تو یہ معطوف علی زید۔ عالمان اس کی خبر ہے، ترجمہ ہوگا زید اور حامد دونوں عالم ہیں۔ اللہ قدیر، اللہ مبتدا ہے، قدیر اس کی خبر ہے، اللہ خوب قادر ہے۔ المسلمون اخوۃ، یہ دیکھیں واو یہ جمع ہے اور یہ اس کی خبر بھی جمع ہے، یہ اخن کی جمع ہے اخوتن، یہ تا جو ہے تانیث کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ اخن کی جمع ہے اخوتن۔ تو المسلمون مبتدا ہے اور اخوتن اس کی خبر ہے، مسلمان بھائی ہیں۔ اچھا، مرکب توصیفی ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جملے میں استعمال، جملہ اسمیہ میں استعمال کس طرح ہوتا ہے۔ دیکھیں رجل صالح، یہ چاروں پہلوؤں سے ایک دوسرے کے مطابق ہیں، تو یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی نیک مرد۔ اچھا، یہ موصوف ہے، اور موصوف کو منعوت بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو منعوت کہتے ہیں۔ اسی طرح صالح یہ صفت ہے تو عربی میں اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو موصوف کی جگہ منعوت بھی استعمال کر سکتے ہیں اور صفت کی جگہ نعت استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم زیدن اس کے شروع میں لگا دیں تو اب یہ ہو جائے گا زیدن رجل صالح۔ اب یہاں یہ آپ دیکھیں کہ جب دو اسما تھے تو اس میں ہمارے لیے یہ آسان تھا کہ مبتدا کون سا ہے اور خبر کون سی ہے۔ پہلا اسم اس میں مبتدا ہوتا تھا اور دوسرا اسم اس میں خبر ہوتی تھی، لیکن اب یہاں پر یہ تین اسم آ رہے ہیں، زید رجل صالح۔ تو اس میں مبتدا تو دیکھنا آسان ہے کہ پہلا جو اسم ہوگا وہ مبتدا ہوگا، اور مزید اس میں یہ کنفرم کر لیں کہ وہ معرفہ ہے۔ تو یہاں دیکھیں زید معرفہ ہے کیونکہ اس میں علم ہے، اور شروع بھی جملہ یہاں سے ہو رہا ہے تو یہ تو مبتدا ہو گیا۔ اب باقی یہ دو اسم بچے، تو ان دو اسموں میں سے کون سی جو ہے وہ خبر ہوگی؟ دیکھیں دونوں نکرہ ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اس بات پہ غور کریں کہ اگر یہ صالح فرض کریں کہ یہاں نہیں ہوتا، صرف اتنا ہوتا کہ زید رجل، تو یہ زید مبتدا ہوتا اور رجل خبر ہوتی، یعنی زید مرد ہے۔ اب رجل کی اگر ہم صفت بھی لانا چاہیں تو آگے اس کی صفت لا سکتے ہیں اور یہ موصوف بن جائے گا۔ تو اب اس صورت میں اس کے دو پارٹ اس کا ڈبل پارٹ ہو جائے گا، یہ خبر بھی رہے گا اور موصوف بھی، اور صالح جو ہے وہ اس کی صفت رہے گی۔ تو اب اس کا تجزیہ ہم اس طرح کریں گے کہ یہ زید مبتدا، رجل خبر ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ منعوت یعنی موصوف بھی ہے، اور اس کی خبر تو یہ تھی، اس کی رجل کی یہ نعت ہے صالح۔ تو اب ترجمہ ہوگا زید نیک آدمی ہے۔ دوسری مثال لیں، رجل صالح، اور اس سے پہلے ہم لگا دیں فی البیتی، یہ لفظ جار کہلاتا ہے، حرف جر فی،
اور اپنے بعد میں آنے والے اسم کو یہ حالت جر میں لے آتا ہے. تو اب یہ جملہ شروع ہو رہا ہے فی البیتی سے، فی البیتی رجل صالح. اس کو ہم کہتے ہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. یہ بھی خبر کی ایک قسم ہے جو ہم آگے پڑھیں گے. یہاں پہ خبر پہلے آ گئی ہے. رجل یہ مبتدا بعد میں آیا ہے تو مبتدا مؤخر کہلایا، اور ساتھ میں یہ صفت بھی ہے صالح، ساتھ میں یہ موصوف بھی ہے یعنی منعوت بھی ہے صالح کی، اور یہ صالح اس کی نعت ہے. اور مثال لیتے ہیں الرجل الصالح. یہ مرکب توصیفی ہے، چاروں پہلوؤں سے یہ دونوں آپس میں ایک جیسے ہیں. یہ موصوف ہے، الصالح اس کی صفت ہے. اس سے پہلے ہم زید ہوا لگا دیتے ہیں. اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا، اور اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ زید مبتدا اور الرجل اب اس میں خبر ہوگی، تو خبر اور زیدون کے درمیان اگر کوئی ضمیر آتی ہے تو وہ ضمیر حصر کہلاتی ہے یا کلمہ حصر کہلاتی ہے. الرجل اس میں خبر ہو گئی اور ساتھ ساتھ یہ موصوف بھی ہے، اور صالح اس کی صفت یا نعت ہے. تو حصر جو ہے یہ کلمے میں زور پیدا کرتا ہے، یعنی اس کو محدود کر دیتا ہے، عام کی بجائے اس کو خاص کر دیتا ہے، اس انداز سے کہ اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ زید ہی نیک آدمی ہے. یہ اس میں نیک آدمی کو کنفائن کر دیا زید تک، کوئی دوسرا نہیں، صرف اب زید ہی نیک آدمی ہے. ایک اور مثال لیں الرجل الصالح، مرکب توصیفی ہے. طالب جدید یہ بھی مرکب توصیفی ہے، الگ الگ صرف ان دو کو دیکھیں تو، اور اس کو اگر مکمل دیکھیں تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اگر یہ ہوتا صرف الرجل طالب تو جملہ اسمیہ ہوتا، الرجل مبتدا اور طالب اس کی خبر ہوتی، یعنی مرد طالب علم ہے. اب اس مرد کی صفت بھی ہم یہاں لے آئے الصالح. یہ مبتدا اور یہ منعوت یعنی صفت، صالح اس کی، الصالح اس کی نعت یا صفت، طالب اس کی خبر اور یہ بھی موصوف ہے، اور جدید اس کی صفت ہے. تو اب یہ ترجمہ ہو گیا کہ نیک مرد نیا طالب علم ہے. آپ دیکھیں یہ دو مرکب توصیفی مل کے جملہ بنا رہے ہیں. اچھا، ان تمام مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ موصوف چاہے معرفہ ہو، یہ دیکھیں یہ موصوف یہ معرفہ ہو، اور یہاں بھی دیکھیں یہ موصوف یہ معرفہ ہے، یا نکرہ ہو، یہ دیکھیں یہاں نکرہ ہے. دونوں صورتوں میں خبر اور مبتدا کے طور پہ آ سکتا ہے. یہ بہت اہم ہے، اس کو نوٹ کر لیں. مرکب توصیفی کا استعمال جملہ اسمیہ میں موصوف اور مبتدا اور خبر کے طور پر. غور کریں الرجل کاذب، یہ مبتدا، الرجل کاذب اس کی خبر. اب الرجل کی ہم صفت بھی لے آتے المنافق، یہ بن جائے گا الرجل المنافق کاذب. اب اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ یہ مبتدا الرجل، ساتھ میں موصوف بھی ہے یہ،
المنافقو اس کی صفت ہے اور کاذبون اس کی خبر ہے۔ منافق مرد جھوٹا ہے۔ اس طرح سے دوسری مثال دیکھتے ہیں، الولد زکیون، الولد مبتدا ہے اور زکیون اس کی خبر ہے۔ اب الولد الحسن، الحسن الولد کی صفت ہے، صفت بھی ہم یہاں لے آئے۔ تو اب یہ پورا جملہ ہو گیا الولد الحسن زکیون، تو الولد ابھی بھی مبتدا ہے اور یہ ساتھ میں اب موصوف بن گیا ہے الحسن کا، الحسن اس کی صفت ہے اور زکیون اس کی خبر ہے۔ تو نیک یعنی خوبصورت لڑکا عقل مند ہے۔ حامد طالب، حامد مبتدا ہے، طالب اس کی خبر ہے۔ اب طالب کی صفت بھی ہم لے آئے جدید، تو ابھی بھی حامد مبتدا ہی رہے گا، طالب خبر ہی رہے گی، لیکن یہ موصوف بھی ہوگا جدید کا، اور جدید اس کی صفت ہوگی۔ ترجمہ ہوگا حامد نیا طالب علم ہے۔ محمد الرسول، محمد مبتدا، رسول اس کی خبر۔ رسول کی اب صفت بھی لے آئے، تو محمد مبتدا، رسول خبر پلس موصوف، اور کریم اس کی صفت۔ محمد بزرگ رسول ہیں۔ دیکھیں الحیات متاعن، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے۔ دنیا جو ہے وہ برتنے کا سامان ہے۔ اب الحیات کی ہم صفت بھی لے آتے ہیں، یہ ہو جائے گا الحیات الدنیا متاعن، یہ مبتدا، یہ موصوف، دنیا اس کی صفت اور متاعن اس کی خبر، یعنی دنیاوی زندگی برتنے کا سامان ہے۔ اب متاعن کی صفت بھی لے آتے ہیں ساتھ میں، تو جب اس کی صفت یہاں آئے گی تو یہ موصوف بن گیا اور یہ صفت، تو دنیاوی زندگی برتنے کا تھوڑا سا سامان ہے۔ مرکب توصیفی کے استعمال کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ اللغۃ العربیۃ سہلۃ، اللغۃ مبتدا ہے اور موصوف ہے، العربیۃ صفت ہے اور سہلۃ اس کی خبر ہے۔ عربی زبان آسان ہے۔ الطالب المجتہد ناجح، الطالب مبتدا ہے اور موصوف ہے، المجتہد اس کی صفت اور ناجح اس کی خبر۔ محنتی طالب علم کامیاب ہے۔ التاجر الامین مفلح، اسی پیٹرن پہ ہے سارا، امین تاجر کامیاب ہے۔ الباب الاحمر مغلق، سرخ دروازہ بند ہے۔ الباب الاول مفتوح، پہلا دروازہ کھلا ہے۔ الاقلام الجدیدۃ مکسورۃ، نئے قلم ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، مندرجہ بالا مثالوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر جملہ اسمیہ مرکب توصیفی سے شروع ہو رہا ہو تو موصوف مبتدا کے طور پر آتا ہے،
یہ دیکھیں ان تمام مثالوں میں جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے یہ مرکب توصیفی سے، تو یہ مبتدا جو ہے موصوف جو ہے یہ اس کا مبتدا بنے گا۔ اسی طرح سے یہ التاجرو میں دیکھیں، البابو میں دیکھیں، الطالب المجتہد یہاں بھی یہ موصوف ہے اور مبتدا ہے، البابو یہاں بھی یہ موصوف ہے اور مبتدا ہے، الاقلام یہاں بھی یہ مبتدا ہے اور موصوف ہے۔ اب خبر کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ان میں سے خبر کی ایک قسم ہے مفرد خبر۔ مفرد سے مراد ہے کہ اکیلا اسم خبر کے طور پر آئے اگرچہ کہ وہ معنوی اعتبار سے جمع ہی کیوں نہ ہو۔ مثال ہے اس کی حامد طالب، یہ اکیلا لفظ ہے، یہ خبر کے طور پہ ہے تو یہ مفرد خبر ہے، حامد طالب علم ہے۔ الطلاب المجتہدون، یہاں دیکھیں مجتہدون یہ جمع ہے، معنوی طور پہ یہ جمع، یہ دیکھیے واو اس کا ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جمع ہے، لیکن لفظ اکیلا ہے، اسم اکیلا ہے، اس لیے یہ مفرد ہے۔ تو یہ خبر کے طور پہ یہاں آ رہا ہے الطلاب المجتہدون، یعنی یہ مفرد خبر ہے۔ سب طالب علم محنتی ہیں۔ اللہ خالق یہ مفرد لفظ ہے اور یہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے، اللہ خالق ہے۔ محمد الرسول یہ بھی دیکھیں مفرد لفظ ہے اور یہاں خبر کے طور پہ ہے، محمد رسول ہے۔ یہاں دیکھیں ہوا قرآن مجید، یہ ہوا مبتدا ہے، قرآن اس کی خبر ہے اور یہ مفرد لفظ ہے، موصوف ہے، اور مجید اس کی صفت ہے، وہ بزرگ قرآن ہے۔ ھذا ذکر مبارک، یہ ذکر دیکھیں مفرد اسم ہے اور موصوف ہے اور خبر کے طور پہ آ رہا ہے، یہ برکت والا ذکر ہے۔ زید رجل طیب، یہاں بھی دیکھیں یہ زید مبتدا ہے اور رجل اس کی خبر ہے جو کہ مفرد ہے، اگرچہ کہ یہ مرکب توصیفی کا حصہ ہے موصوف کے طور پر، لیکن ہم نے پچھلی مثالوں میں دیکھا تھا کہ موصوف خبر کے طور پہ آتا ہے، تو یہ مفرد خبر ہے۔ زید پاک مرد ہے۔ ھذا صراط مستقیم، اس میں صراط مفرد خبر ہے، یہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ جملہ اسمیہ میں نفی کے معنی دیکھتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ سے پہلے ما یا لیسا لگاتے ہیں، اس سے اس میں جملہ اسمیہ میں معنوی تبدیلی آئے گی اور اعرابی تبدیلی آئے گی۔ معنوی تبدیلی یہ ہوگی کہ نفی کا مفہوم آ جائے گا، اور اعرابی تبدیلی یہ ہوگی کہ اس کی خبر منصوب ہو جائے گی۔ مثال ہے المعلمات المجتہدات قائدات، لیکن یہ المعلمات اس میں مبتدا ہے، مجتہدات اس کی صفت ہے اور قائدات اس کی خبر ہے۔ نفی میں لانا ہے اس کو، اس سے پہلے ما لگایا، اور ما لگانے کے بعد یہ مبتدا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی صفت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ دیکھیں قائدات حالت رفع میں تھا تو یہ قائدات حالت نصب میں چلا گیا۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں مَاللَّهُ غافلا، یہاں دیکھیں یہ ما پہلے آیا تو یہاں اس کی خبر جو ہے منصوب ہو گئی ہے۔ اچھا، قرآن میں ایک ہی قاعدہ ہے کہ اس قسم کے جو جملے ہوتے ہیں ان میں بی لگا کے خبر کو مجرور کر دیتے ہیں۔ یہ بی ایسا لفظ ہے
حرف جر کہلاتا ہے کہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو حالت جر میں لے آتا ہے. تو اس طرح کرنے سے اب یہ ہو جائے گا مَاللَّهُ بِغَافِلٍ. اسی طرح دوسری مثال لیتے ہیں. یہ مثبت جملہ ہے الشیطان ولی حمیم. لیسا اس میں لگایا تو لیسا یہ مبتدا پہ کوئی اثر نہیں ڈالا اس نے. یہ خبر تھی ولی، تو ولی کو اس نے منصوب کر دیا، اور چونکہ ولی موصوف بھی ہے تو اس کی صفت بھی اس کے ساتھ ساتھ منصوب ہو گئی ہے. لیسا الشیطان ولیًا حمیما. آپ یہاں دیکھیں کہ یہ جو با لگایا ہے یہ با زائدہ کہلاتا ہے. زائدہ اس سینس میں نہیں کہ یہ زائد ہے یا بیکار ہے، بلکہ کسی جملے میں زور دینے کے لیے، تاکید دینے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. مَاللَّهُ غافلاً، یہاں ترجمہ ہوگا اللہ غافل نہیں ہے. لیکن جب اس کو اس طرح استعمال کریں گے مَاللَّهُ بِغَافِلٍ، تو اس میں ایک زور پیدا ہو جائے گا کہ اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے. یعنی ساتھ میں بھی، بالکل، اس طرح کے الفاظ آ جائیں گے اس میں. اللہ قطعی غافل نہیں ہے، اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے. اس طرح کا مفہوم بھی کے ڈالنے سے آ جائے گا. جملہ اسمیہ میں سوالیہ مفہوم پیدا کرنا ہو تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں. جملہ اسمیہ کے شروع میں آ یا حل لگا دیتے ہیں. اس میں اعرابی تبدیلی کوئی نہیں ہوگی. جیسے آ حامد طالب، کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوئی. کیا حامد طالب علم ہے؟ آ زید عالم، کیا زید عالم ہے؟ آ عابد معلم، کیا عابد معلم ہے؟ حل الرجلان صادقان، کیا دو مرد سچے ہیں؟ حل المعلمون صادقون، کیا سارے معلم سچے ہیں؟ حل المعلمات مجتہدات، حل المعلمات مجتہدات، کیا ساری معلمات محنتی ہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ جملہ اسمیہ میں حل یا آ لگانے سے کہیں بھی اعرابی تبدیلی نہیں آئی. جملہ اسمیہ میں اگر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو جملہ اسمیہ سے پہلے انا لگا دیتے ہیں، تو جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. انا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے اور خبر پر کوئی اثر نہیں ڈالتا. اچھا، اب مبتدا جو ہے انا کا اسم کہلاتا ہے. اب اس کو مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کہ یہ انا کا اسم ہے اور اس کی خبر جو ہے انا کی اسم کہلائے گی. انا کو حرف مشبہ بالفعل یا حرف توکید و نصب بھی کہتے ہیں. مثال دیکھتے ہیں. المعلمتان مجتہدتان، انا لگایا تو یہ المعلمتان حالت نصب میں چلا گیا. ان المعلمتین مجتہدتان. اللہ علی کل شیء قدیر، انا لگایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ غفور الرحیم، جب انا لگایا تو ان اللہ غفور الرحیم. جملہ اسمیہ میں تاکید کے مفہوم کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں. ان الولد طالب جدید، دیکھیں انا کی وجہ سے یہ مبتدا یہاں پہ
حالت نصب میں چلا گیا۔ اچھا، اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ ترکیب کرنا، تجزیہ کرنا اور اعراب بتانا، یہ تینوں مترادف لفظ ہیں۔ عربی میں اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ انا حرف توکید و نصب، یعنی انا ایسا حرف ہے جو جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے اور اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ الولدہ اسم انا، انا کا اسم۔ طالب خبر و منعوت، یعنی یہ خبر بھی ہے اور موصوف بھی ہے۔ جدید نعت، بے شک لڑکا نیا طالب علم ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، ان العربیۃ لغۃ سہلۃ، یہ دیکھیں یہ مبتدا تھا، یہاں انا آیا، اس نے اس کو حالت نصب میں کر دیا۔ انا حرف توکید و نصب، العربیۃ اسم انا، لغۃ خبر، اور سہلۃ نعت۔ سہلۃ لغۃ کی صفت ہے۔ بے شک عربی آسان زبان ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور جملہ دیکھیں، ان اللغۃ العربیۃ سہلۃ۔ یہاں دیکھیں، یہاں پہلے والے جملے میں لغت یہ خبر تھی اور دوسرے جملے میں یہ سہلۃ خبر ہے۔ تجزیہ دیکھیں، انا حرف توکید و نصب، اللغۃ اسم انا، عربیۃ نعت، سہلۃ خبر۔ بے شک عربی زبان آسان ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ زبان جو ہے وہ خبر تھی اور دوسرے جملے میں آسان جو ہے وہ خبر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، انا حرف توکید و نصب، الدین اسم انا، اندا یہ لفظ ظرف کہلاتا ہے اور مضاف کے طور پہ آتا ہے، آگے ہم اس کو پڑھیں گے۔ ظرف اور مضاف الیہ، اور الاسلام خبر۔ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ انا اصل میں دو لفظ پہ مشتمل ہے، انا اور نا، دو الفاظ ہیں، پھر اس میں سے ایک نون ڈراپ کر دیا تو یہ انا ہو گیا۔ یہ اصل میں دو الفاظ ہیں۔ تو انا حرف توکید و نصب، اور اس میں جو نا ہے وہ اسم انا ہے، اور للہ یہ ہم آگے دیکھیں گے لام زیر جار کہلاتا ہے، اور اس کے بعد میں آنے والا اسم مجرور کہلاتا ہے۔ تو جار و مجرور یہ خبر کے طور پہ آتا ہے، واو جو ہے یہ عطف ہے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے انا حرف توکید و نصب، اور اس کے ساتھ جو نا ہے وہ اسم انا ہے، الیہ یہ جار مجرور ہے، اور راجعون یہ اس کی خبر ہے، اسم الفاعل کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیں گے ہم اس کو۔ آج کا سبق ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔